الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ان الحکم الا للہ. حاضرین گرامی، کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی، مفہوم، اس کے تقاضے، ڈیمانڈز اور اس کے شروط اور اس کے نواقض اور منافی امور ہم معلوم کر رہے ہیں. اس تعلق سے گزشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ معلوم کیے کہ کلمے کا بنیادی مفہوم میں یہ بات ہے کہ لا الہ، عبادت کے حقدار کوئی نہیں، اس بات کا سب سے پہلے انکار ہو. اور اسی کو کہا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کر دے. تو طاغوت کیا ہے اس کو ہم معلوم کر رہے تھے، اور بنیادی طور پر طاغوت کے ذرائع 5 ہیں. ان میں سے 4 کو ہم نے گزشتہ کل کے درس میں معلوم کیے. 5ویں بات طاغوت کی بنیادوں میں سے وہ یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ چھوڑ کر یا اس کا انکار کر کے غیر اللہ کے فیصلے پر راضی برضا ہو جانا، یہ بھی ایک طرح کے طاغوت ہے. اور میں نے کہا کہ اس بات کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ راہ راست سے ہٹ گئے اور توحید کی قسموں میں سے ایک نئی تقسیم کر دی کہ توحید الحاکمیہ، توحید حاکمیت. اور اس کو بنیاد بنا کر غلط راہوں کی طرف چل پڑے، خصوصی طور پر خوارج اور معتزلہ، 2 گمراہ اور غالی فرقہ، کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننا یہ کفر ہے، شرک ہے. کسی بھی طرح کا حکم صرف اللہ کا چلے گا. اور اس کے لیے انہوں نے جو دلائل پیش کیے اور سلف صالحین نے اس تعلق سے کیا کہا، آئیے ان باتوں کو ہم معلوم کرتے ہیں. کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر اللہ کے سوا کسی کا بھی حکم ماننے والے کو وہ لوگ کافر، مشرک، اسلام سے خارج سمجھ کر ان کے ساتھ جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حاکم وقت کے خلاف ہو یا دیگر معاملات میں وہ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کو ماننا اور اس پہ راضی ہو جانا، اس تعلق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی یہ بھی طاغوت ہے. اس کی دلیل لوگ چاہتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہاں یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ طاغوت کو حکمران بنانا چاہتے ہیں، اپنے فیصلے طاغوت کے طریقے سے کرتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ طاغوت کا انکار کر دے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان لوگوں کو بہت دور کی گمراہی میں بھٹکا دے.
حضرین، یہ جو طاغوت ہے یعنی اللہ کے سوا غیر اللہ کو فیصل ماننا، اس معاملے میں جو شبہات اور شکوک پیدا کیے، آئیے ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث کو، شریعت کو سمجھنے کا اصول کیا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے الکتاب والسنہ وفہمہما علی منہج سلف الامہ، قرآن و حدیث کو ہمیں ویسے سمجھنا چاہیے جیسے سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، کیونکہ صحابہ کے سامنے ان کے حین حیات میں قرآن کا نزول ہوا، شریعت کا نزول ہوا، وہ سب سے بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، ان کو پتا ہے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا حاصل کیا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیے، یہ لوگ جو عمومی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کا کوئی بھی فیصلہ مانو، یہ اسلام سے خارج ہونے والی بات ہے۔ اسی لیے جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا کھڑا ہوا تو بیچ میں یہ خوارج جنم لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہ حضرت علی کا حکم مانیں گے نہ معاویہ کا حکم مانیں گے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، ہم ان کے علاوہ ان دونوں میں سے کسی کا حکم نہیں مانتے۔ اور جو بھی لوگ حضرت علی اور معاویہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں، مرتد ہے، واجب القتل ہے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہوں نے حضرت علی اور معاویہ دونوں کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کافر ہو گئے، کیونکہ یہ حکم صادر کر رہے ہیں اور اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین لگا لیے ہیں، حکم صادر کر رہے ہیں اور یہ حکم جو مان رہے ہیں یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اور جنگ کرنے کے لیے وہ آئے۔ دیکھیے، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ جب یہاں تک نوبت آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل، قرآن و حدیث کے یہ کلمے تو صحیح ہیں، ان الحکم الا للہ۔ اور اسی طرح سے ایک اور آیت کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ آیتیں صحیح ہے، حدیثیں صحیح ہے، مگر ان کا استدلال غلط کیا جا رہا ہے، معنی مفہوم اس کے غلط لیا جا رہا ہے۔ اور ان کو سمجھانے کے لیے حضرت علی نے وقت کے سب سے بڑے مفسر، صحابہ اکرام میں سب سے بڑے فقیہ، حبر الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان خوارج کو سمجھاؤ۔ عبداللہ بن عباس ان کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے یہی جملہ کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اللہ کے سوا کسی کا حکم ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ کسی اور کا حکم ماننا اور کسی اور کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا، کہا کہ سرات کے ساتھ یہ کفر انہوں نے کہا ہے۔ تو ابن عباس نے ان کو سمجھایا اور دوسرے محدثین اور مفسرین نے اس کو بیان کیا کہ دیکھو یہ جو آیتیں ہیں جن میں کہا گیا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل شدہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہیں۔ تو ہمیں بھی یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اس طرح کی سوچ رکھنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں جو ہم لوگ ہیں انڈیا میں اور یہاں کے حکم کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں، کبھی ہم کورٹ کچہری جاتے ہیں، پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کافر ہو گئے کیونکہ غیر اللہ کے حکم مان رہے ہیں، غیر اللہ کے فیصلے کے مطابق چل رہے ہیں، کہتے ہیں یہ طاغوتی حکومت ہے، یہ طاغوتی سلطنت ہے، اس کو ووٹ ڈالنا بھی کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔
نعوذ باللہ، یاد رکھیے یہ سب غلط پروپیگنڈا ہے، غلط پروپیگنڈا ہے، اور لوگوں کو غلط طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے نصوص کا غلط استدلال ہو رہا ہے۔ بہت اہم اور علمی مسئلہ ہے، آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو حکم تو اللہ کا چلے گا۔ خوارج نے بھی وہی کہا، وقت کے سب سے بڑے مفسر نے ان کو کیا سمجھایا، کہا کہ ٹھیک ہے کام کرو، تم یہ جو استدلال کر رہے ہو نا یہ بہت غلط استدلال ہے، اور ان آیتوں کے سبب نزول، شان نزول آپ سمجھ لیں۔ ابن کثیر تفسیر تبری وغیرہ میں یہ بیان ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح روایت ہے کہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا، اور کرسچنوں کا بھی تقریباً ایسا ہی تھا، کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کے لیے کہتے کہ دیکھو ہماری کتاب میں شریعت میں یہ ہے، اس کو تھوڑا سا تھوڑی بے عزت کرو، اس کے چہرے میں کالک لگا کے پھراؤ، یہ کرو وہ کرو، یا کبھی معاف کر دیتے تھے۔ یا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے شریعت میں، زنا کرتے تو کہتے نہیں سنسار کرنا نہیں ہے۔ ایسے ایک معاملہ نبی کے پاس آیا تو نبی نے کہا کہ اچھا تمہاری شریعت میں تم کیا پاتے ہو، تورات و انجیل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس تو ایسا ایسا ہے۔ پھر نبی نے اور ایک آدمی کو بلایا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے جو پہلے اہل کتاب میں سے تھے ان کو بلایا، ان کے سامنے جب تورات منگا کر پڑھنے لگے تو وہ لوگ اس آیت کو چھپا کر آگے بڑھ رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ من لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہے۔ اب انصاف کے ساتھ بتائیے یہ آیتیں یہود و نصارہ کے کس کرتوت کے بارے میں کہا گیا؟ اللہ کا حکم صراحت کے ساتھ موجود ہے، اس کو اپلائی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو چھپا دینا یا اس میں رد و بدل کرنا، ہیر پھیر کر دینا، اس کے غلط مفہوم بیان کرنا، یہ اصل میں کفر ہے، یہ کفر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں ہیں یہاں پر اسلامی شریعت لاگو نہیں ہے، یہاں کے حکم کے مطابق چلنا یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا ہے؟ نہیں کہا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو ہم نہیں مان رہے ہیں، یہ پرانے ہو گئے آپ نہیں چلے گا، اور ان سے بہتر ہے یہاں کے قوانین، یہاں کے جو حکم ہے، یہاں کے قوانین ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچ رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام قوانین کے مقابلے میں یہ قوانین بہتر ہے، اللہ اس کے رسول کے قوانین کا انکار کر دیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو چھپا دیں اور اس کے بعد کوئی نیا قانون بنائے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اکبر کو کسی نے سمجھا دیا تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پرانا ہو گیا ہے، اب اس کو تجدید کرنا ہے، اس کو جو ہے رینوویشن کرنا چاہیے، اس کو نئے طریقے سے لانا چاہیے۔ اس نے دین الہی شروع کیا، یہ سوچ کر کہ وہ پرانا ہو چکا ہے، ناقابل عمل ہے، اس طرح کی سوچ کے ساتھ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یاد رکھیے۔ لیکن ہمارے پاس مجبوری ہے، ہم اگر ان کے فیصلے کے مطابق جا رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، ہمارے جھگڑوں کو سلجھانے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے کہ ہمارا یہ جھگڑا آپ سالو کر دیجئے، آپ کا فیصلہ ہم مانیں گے، یہ کفر نہیں ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یاد رکھیے، یہ دلیل دے کے بعد ختم کرتا ہوں۔ خود ابن عباس نے ان خوارج کو سمجھایا، اچھا بتاؤ تم یہ جو استدلال کر رہے ہو، تمہارے اس استدلال میں دم نہیں ہے، کیوں دم نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ آیتیں یہود و نصارہ کے بارے میں جنہوں نے قوانین الہی کو چھپا دیا، انکار کر دیا، تب کفر ہے۔ اور ہم کہاں چھپا رہے ہیں، کہاں انکار کر رہے ہیں؟ اور یہ تو قرآن و حدیث کا ہی فیصلہ ہے کہ حاکم وقت تم پر اگر ایک امیر بنا دیا جائے جو کہ حبشی غلام بھی ہو، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو، ہاں ان کی بات مانو، تو یہ بات ماننا ان کی کہاں سے شرک ہے؟ یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں قرآن سے دلیل دوں تو تم کیا کہو گے؟ اس کے بعد ابن عباس نے کہا اچھا اس آیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہا کہ ایمان والو تم شکار مت کرو حالت احرام میں، اور اگر شکار کر دیے
تو کتنا فدیہ دینا ہے، کفارہ کتنا ادا کرنا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کہ آپ نے شکار کیا ایک ایسا جانور، مثال کے طور پر خرگوش شکار کیا، تو آپ دم دینے کے لیے آپ کو کیا دینا ہے؟ خرگوش تو نہیں دے سکتے نا. دم دینے کے لیے بہیمۃ الانعام ہونا چاہیے، بکرا بکری، چھیلا چھیلی، گائے بیل، دمبا دمبی یا اونٹ اونٹنی، یہ ہونا چاہیے. تو کب اونٹ دینا، کب گائے بیل دینا، کب دمبا دمبی دینا، کب چھیلا چھیلی دینا، کون فیصلہ کرے گا؟ کہا یحکم بہ ذو عدل منکم، تم میں سے دو عدل و انصاف کرنے والے انسان فیصلہ کریں گے کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو یہ دینا ہے، اور اس حکم پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اب بتائیے انصاف کے ساتھ کہ یہ جو دو آدمی فیصلہ کر رہے ہیں اور ہم ان کے فیصلے کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو کیا یہ کفر ہے؟ یہ کفر ہے. اور دوسری دلیلوں نے یہ دی، یہ بہت بہترین دلیل ہے. کہا کہ دیکھو اس سورہ نساء کی آیت نمبر 35 ہے، اگر میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہو جائے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو میاں بیوی آپس میں اپنی طرف سے ایک حکم مطلب جج، فیصلہ، حکم سے یہ حکم کو بھیجے، اور یہ دونوں جو فیصلہ کر لیں میاں بیوی مان لیں. تب بتائیے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، آپ کا فیصلہ اگر میاں بیوی مان رہے ہیں، کفر ہے یہ بھی آپ کا حکم ہے نا، آپ کا فیصلہ ہے. یاد رکھیے تو ہر حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کے کوئی بھی حکم مانو یہ کفر ہے. یہ غلط استدلال انہوں نے کیا، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہر دھرمی پہ جب اڑے رہے. ابن عباس نے آخری ایک بات کہا عجیب لوگ ہو تم لوگ، یہ ایک تو دیکھو اتنا دلیل دی گئی، سمجھایا گیا، پھر بھی نہیں مانے. پتے کی بات عبداللہ بن عباس نے کہا یہ منہج صحابہ، منہج سلف ہے. آج ہم لوگ اس منہج سے ہٹ رہے ہیں. وہ کیا کہا؟ ابن عباس نے کہا بتاؤ، میں صحابہ کے پاس سے آیا ہوں، یہ دیکھ رہے اس طرف سارے کے سارے صحابہ ہیں، تم میں ایک صحابہ دکھا دو، تم میں ایک صحابی دکھا دو کہ سارے صحابہ دین کو غلط سمجھ لیے اور تم نے صحیح سمجھ لیا ہے. یہ سننا تھا 2000 خوارج فوراً توبہ کر کے آ گئے. بالکل صحیح بات ہے نا بھائی، ہم میں ایک بھی صحابی نہیں ہے. آج میں یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، آج لوگ کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے ڈاکٹر ہے، ماسٹر ہے، بیرسٹر ہے، سسٹر ہے، برادرز ہے، ان سے دین لے رہا ہے. کیوں؟ انٹلیکچوئل بولتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، انالیسس بہت اچھا کرتے ہیں. یاد رکھیے کیا وہ آج تم صحابہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ کون سے عالم کی نگرانی میں علم حاصل کیے. ان کے ساتھ کوئی عالم ہے، آج کوئی کسی چاند کے معاملے میں ہو، کسی اور معاملے میں ہو، جماعت الگ کر رہے ہیں، جماعت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں. بتاؤ ان میں کون قابل ذکر علماء ہیں، چاہے عالمی پیمانے پر ہو یا ملک کی سطح پر ہو، ریاستی لیول پہ ہو، کون بڑے سے بڑے علماء ان کے ساتھ ہیں. یاد رکھیے ابن عباس نے کہا کہ تم میں کوئی صحابی نہیں، ہم کہیں گے تم میں کوئی بڑے عالم نہیں ہے. اور عالم کی نگرانی کے بغیر یاد رکھو یہی خوارجی ذہن کی طرف چلے جائیں گے. آپ کہیں گے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم ایک ہے تو حق پہ ہیں. باطل استدلال ہے، غلط استدلال ہے. ایسے آپ اور بھی بہت سارے فرقے دیکھیں گے جن کے پاس علماء نہیں ہے، 2-4 تفسیر معلوم کر لیے، اس کے بعد وہی جو سوٹ بوٹ ٹائی لگا کر بڑے بڑے بیان دینا شروع کیے. علماء کو بٹھا کے 4 چلے کاٹ لیے، اب علماء کو بٹھا کر وہ امیر بن گئے، وہی جو ہے بڑے بڑے فیصلہ کریں گے اور وہی جو ہے سب سے بڑے بڑے فتویٰ ہانکنے لگیں گے. یہ وقت کا بڑا فتنہ ہے. آج کل کچھ کیپ لگا کے آ گئے، کیپ لگا کے، چشمہ لگا کے، گوگلز لگا کے نوجوانان بڑے بڑے فتوے ہانک رہے ہیں اور انالیسس کر رہے بڑے بڑے مسائل میں علماء کی نگرانی کے بغیر. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ علم علماء سے آیا ہے، نبی سے، صحابہ سے، تابعین، تابعین، اس کے بعد یہ سلف صالحین کا یہ ورثہ ہے. یاد رکھیے اگر کسی بندے کو میڈیکل سائنس کے ساری دوائیوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے، کیا وہ اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا کے علاج کرنے لگے گا اور آپ مانو گے؟ لیکن کیوں بھائی دین کو اتنے سستے میں لے لیا آپ نے؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہاں سے غلط فہمی آتی ہے. اسی لیے کسی بھی چیز میں، اور
بہت سارے ایسے ہیں اسلامک اسکول کے نام پر، بہت سارے یہاں پر ایگزیبیشن کے نام پر غیر غلط چیزیں کی جاتی ہے اور یہ دکھایا جاتا دنیا والوں کو ہم نے بہت اچھا کیا ہے، حقیقی معنی میں منہج سلف سے ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اور اسکول والے دکھاوے اسکول کا طور طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، ایسے باتیں بناتے اور بتاتے ہیں جو کہ ہمیں منہج سلف سے ہٹا دینے والی بات ہوتی ہے۔ منہج کو سمجھیں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ دعا کر رب العالمین سے اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو واقعی معنی میں سلف صالحین کے مطابق چلنے، دین کو سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ نبینا محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔